فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے اور حرام میں ملوث ہو جائے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو تم میں سے حالت احرام میں جان بوجھ کر شکار کر لے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی سزا یہ ہے کہ جس جانور کو اس نے شکار میں قتل کیا، اس جانور کی قیمت وہ کفارے میں ادا کرے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی شخص عمرے کے لیے گیا، اب جگہ جگہ کبوتر اسے نظر آتے ہیں، احرام کی حالت میں کبوتر کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ بالفرض سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی کو طبیب نے کہا کہ کبوتر کا خون جو ہے تو اپنے ہاتھ پر ملے گا تو تیرے ہاتھ میں جو کمزوری ہے دور ہو جائے گی۔ اس کو وہیں پر وہ چیز یاد آ گئی، اس نے بہت زیادہ کبوتر ہیں، ایک کبوتر پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ احرام کی حالت میں اگر کیا تو اب اسے اس کبوتر کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ وہاں پہ معلوم کرے گا کہ اس کبوتر کی قیمت کیا ہے، کہ وہاں کے لوگ اسے بتائیں گے بھئی یہ کبوتر 10 ریال کا ہے، 100 ریال کا ہے کہ 1000 ریال کا ہے، جو بھی اس کی قیمت ہو، اس قیمت کو اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک مثال سمجھائی۔ اس زمانے میں ہرن ہوتے تھے، چاروں طرف جنگلات ہوتے تھے، لوگ احرام کی حالت میں ہوتے، تو انہیں منع کیا گیا کہ احرام کی حالت میں تم جب محرم بن گئے تو تم سے تمام شکاری جانوروں کو امن ہونا چاہیے۔ تم نہ ہرن کا شکار کر سکتے ہو، نہ نیل گائے کا شکار کر سکتے ہو، نہ خرگوش کا شکار کر سکتے ہو۔ ہاں، جو شکاری جانور نہیں ہیں، یعنی جن کا شکار نہیں کیا جاتا، گائے ہے، بیل ہے، اسی طرح مرغی ہے، اسی طرح بطخ ہے، اسی طرح بکری ہے، دمبا ہے، تو ان جانوروں کو احرام کی حالت میں پکڑنا اور انہیں ذبح کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن جو جانور عموماً شکار کیے جاتے ہیں ویسے ہاتھ میں نہیں آتے، اور کبوتر بھی اس میں داخل ہے، چڑیا بھی اس میں داخل ہے، کہ اس کا پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اس کا فیصلہ قیمت کا کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 انصاف کرنے والے سمجھدار فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ اس کی قیمت یہ ہے۔ ہم اپنے طور پر کبوتر کی یا چڑیا کی قیمت کا تعین کر لیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو اس کی قیمت کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور نیک شخص ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کی احتیاطاً یہ قیمت بنتی ہے، آپ اتنا کفارہ ادا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رقم کو وہ کس طرح خرچ کرے، تو فرمایا ہدیم بالغ الکعبۃ، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں اس رقم کی قربانی کر دے۔ اگر اس سے بکری یا دمبا یا بھیڑ آ جاتا ہو تو اس رقم سے حرم شریف میں ہی دم ادا کر دے اور اسے ذبح کر دے۔ او کفارۃ طعام مساکین، اور اگر یہ کیفیت ہو کہ اس کی رقم ایک بکری سے کم بن رہی ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ غریبوں میں اس رقم کو اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اتنی رقم آئے جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے۔ مکہ مدینے میں صدقہ فطر کی رقم تقریباً 3.5 ریال 4 ریال ہوتی ہے، اور پاکستان میں صدقہ فطر کی رقم تقریباً 40 روپے 45 روپے بنتی ہے۔ تو جو بھی رقم ہو، اگر وہ وہاں پر ادا کرے گا تو وہاں کے حساب سے دے گا، یہاں پر ادا کرے گا تو یہاں کے حساب سے دے گا۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر 400 روپے بنے تو 40 روپے 10 مسکینوں میں تقسیم کر دے، 800 روپے بنے تو 40 روپے وہ 20 مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ تو یہ جو تقسیم ہوگی، اس رقم کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ کم از کم ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم سے کم نہ ملے، زیادہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ
پھر ذہن میں رہے احرام کی حالت میں اس نے شکار کر لیا تو اس شکار کی قیمت کا تعین وہاں کے دو نیک لوگ کریں گے، اور پھر وہ قیمت اگر بکری کی قیمت تک پہنچتی ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ وہاں پر دم دے دے حرم شریف میں بکری کا، اور اگر وہ دم دینا نہیں چاہتا یا قیمت اس سے کم ہے تو وہ اس رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دے، وہاں بھی کر سکتا ہے یہاں آ کر بھی کر سکتا ہے۔ جب غریبوں میں تقسیم کرے گا تو کم از کم ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم ملنی چاہیے، اس سے زیادہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے کم نہ ہو، اور کسی کی یہ بھی طاقت نہیں، پھر وہ کیا کرے؟ او عدل ذالک الصیامہ، تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ اب روزے کتنے رکھنے ہوں گے تو یہ دیکھا جائے گا، مثلا 400 روپے خرگوش کی قیمت بنی تو 400 روپے میں 10 مسکینوں کو 40 روپے دے سکتے ہیں، تو اس سے 10 روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر اس کی قیمت 800 روپے بنی تو اسے 20 روزے رکھنے ہوں گے، اگر اس کی قیمت 1200 روپے بنی تو اسے 30 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس طرح جو قیمت بنے وہ صدقہ فطر کی رقم سے تقسیم کیا جائے، فی زمانہ 40-45 روپے سے تقسیم کریں، اور پھر دیکھ لیں کہ یہ کتنے آدمیوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اب وہ اتنی رقم تو نہیں رکھتا تو اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھ لے۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، اپنے گناہ کا وبال وہ چکھیں، اس لیے یہ حکم دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی یہ گناہ نہ کرے۔ عفا اللہ عما سلف، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے جو کچھ تم سے ہو گیا اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا، اللہ نے معاف فرمایا۔ ومن عادا، اب جو کوئی سرکشی کرے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ کام کرے اور کفارہ بھی ادا نہ کرے، تو جان بوجھ کر یہ کرنا گناہ اور پھر کفارہ بھی ادا نہ کرنا تو یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو حج پر جائے عمرے پر جائے، حج کرنا سعادت ہے، عمرہ کرنا سعادت ہے، خصوصاً جو نفلی حج کے لیے جاتے ہیں وہ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، جرم کرتے ہیں احرام کی حالت میں اور پھر انہیں سمجھایا جائے کہ آپ پر تو دم آ گیا تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، بخشنے والا ہے، وہ مسئلہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے ہی، مگر جو جرم کیے ہیں اس کا کفارہ دینا لازم ہے۔ اور یہاں احرام کی حالت میں شکار کرنے پر کفارہ بیان ہوا، اور کفارہ نہ ادا کرنے والوں کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے، اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ نے حج کیا، عمرہ کیا اور کوئی جرم ہو گیا ہو، آپ کو جرم بھی یاد ہو اور کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ابھی کفارہ ادا کرنے کی کوئی صورت کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کفارہ دم کی صورت میں ہے تو قربانی یہاں پر نہیں ہو سکتی، وہ دم آپ کو حرم شریف میں ہی ادا کرنا ہوگا، یا تو خود جا کے ادا کریں یا پھر وہاں کوئی آپ کا رشتہ دار جانے والا ہو تو اس کے ہاتھ رقم بھجوا دیں، یا اگر رشتہ دار وہیں رہتا ہے تو اسے فون پر کہہ دیں کہ بھئی اتنے دم آپ ہماری طرف سے ادا کر دیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار، یعنی مچھلی کا شکار کرنا احرام کی حالت میں بھی جائز ہے، وَطَعَامُهُ، اور مچھلی کا کھانا بھی جائز ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ، یہ مچھلیاں، یہ دریائی شکار تمہارے لیے سامان ہے، وَلِلسَّيَّاحَةِ، اور مسافروں کے لیے گزر بسر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مچھلی کے متعلق یہ سماعت کر لیجئے کہ مچھلی وہ جانور ہے کہ حدیث پاک میں اسے ذبح سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، تو مچھلی کو ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، صرف مچھلی کا شکار ضروری ہے۔ مچھلی جال میں پکڑ لی، اب پانی سے باہر نکال لیا اور وہ مچھلی مر گئی تو وہ حلال ہے۔ ہاں، کوئی مچھلی دریا میں، سمندر میں طبعی موت مر جائے، بغیر شکار کیے ہوئے خود بخود مر جائے تو ایسی مچھلی کو کھانا حرام ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی
طبعی موت مر جاتی ہے تو وہ الٹا ہو کر تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسی مچھلی جسے نظر آئے اسے اس کا کھانا حرام ہے۔ ہاں، جس مچھلی کو شکار کیا، اب چاہے وہ پانی سے باہر آ کر تڑپ تڑپ کے مر گئی یا اسے ذبح کر دیا گیا، تو دونوں صورتوں میں وہ حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال کی گئی۔ ارشاد فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جو چیز حرام کہی گئی اسے حرام سمجھو، اس کی پابندی کرو، اور اللہ سے ڈرو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں مر کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔